بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التیمم للجنب اذا لم یجد الماء۔ تیمم جو ہے یہ وضو اور غسل دونوں کا نائب ہے۔ نمبر 2، تیمم جو ہے یہ ہے تو نائب، لیکن پانی کے نہ ہونے کی صورت میں اس سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے وہ بھی طہارت کاملہ ہوتی ہے، ناقصہ نہیں ہوتی۔ اور پانی کبھی حقیقتاً معدوم ہوتا ہے، یعنی موجود نہیں ہوتا۔ جب پانی حقیقتاً موجود نہ ہو تو اس کے لیے فقہا نے کم از کم 1 میل تک، یعنی 1 میل کے حدود کے اندر پانی موجود نہ ہو، نہ پانی کے کوئی اثرات موجود ہو، نہ وہاں پر کوئی بتانے والا ہے کہ جی 1 میل کے اندر پانی ہے، نہ وہ خود غور و فکر کر کے بھی اس کو پتہ کہ ایسی جگہ میں ہوں کہ یہاں پانی کہیں دور دور تک نہیں ہے، تو یہ پانی حقیقتاً معدوم ہے، یعنی موجود نہیں ہے۔ اس صورت میں تیمم ہوتا ہے۔ کبھی پانی حکماً معدوم ہوتا ہے، کبھی پانی حکماً معدوم ہوتا ہے، یعنی موجود ہوتا ہے لیکن حکماً موجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ پانی موجود ہے لیکن اتنا تھوڑا ہے کہ یا تو اس سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے، اگر وضو یا غسل کر لے تو پیاسا مرتا ہے، پیاسا مرنے کا اندیشہ ہے ایسی جگہ میں، اور اگر اس کو پیتا ہے، پینے کے لیے رکھتا ہے تو وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی پانی حکماً معدوم ہے۔ نمبر 2، پانی موجود ہے اور زیادہ بھی ہے، کم بھی نہیں ہے، لیکن وہ آدمی پانی کے استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ اگر پانی استعمال کرتا ہے تو فوتگی کا یا بیماری مرض کے بڑھ جانے کا جو ہے وہ خوف ہے، یا پانی موجود ہے، بیماری بھی نہیں ہے لیکن کوئی دشمن ایسا ہے اس کو استعمال کرنے نہیں دے رہا، تو ان تمام صورتوں کے اندر بھی پانی حکماً موجود نہیں ہوتا، ہوتا ہے لیکن حکماً موجود نہیں ہے، کیونکہ جب ایک آدمی اس کی استعمال کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے تو گویا کہ وہ پانی حکماً کیا ہے، موجود نہیں ہے۔ اور تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے جائز ہے۔ اس میں تمام علماء سلف خلف ائمہ 4 تمام کا اس پہ اتفاق ہے کہ تیمم وضو کے لیے بھی جائز ہے، غسل کے لیے بھی جائز ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ میں سے ان 2 صحابہ کی طرف ایک قول کی نسبت کی جاتی ہے کہ یہ 2 حضرات وضو کے لیے تو تیمم کے جواز کے قائل تھے کہ وضو کے لیے تیمم جائز ہے، لیکن غسل کے لیے تیمم کرنے کے جواز کے قائل نہیں تھے۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یہ لوگ جنبی کے لیے، یعنی حالت جنابت کے اندر بھی اگر پانی نہ ہو تو وہ جنبی آدمی تیمم کر سکتا ہے، یہ اس کے جواز کے قائل تھے، لیکن یہ مصلحتاً فتویٰ نہیں دیتے تھے، مصلحتاً فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ وہ مصلحت کیا تھی جس مصلحت کے تحت یہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، وہ سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت اگر مجھے جنابت لاحق ہو جائے، یعنی میں جنبی ہو جاؤں اور میرے پاس پانی موجود نہ ہو تو کیا میں اس کے لیے تیمم کر سکتا ہوں؟ تو کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پانی کا انتظار کرو، نماز قضا کرو، جب پانی مل جائے غسل کر کے پھر نماز پڑھو۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین، آپ وہ واقعہ بھول گئے جب میں اور آپ دونوں اونٹ چرانے کے لیے گئے، اور اونٹ چونکہ پورا دن چرائے جاتے تھے، عرب کی گرمی بھی مشہور ہے، عرب ہے بھی بڑا گرم علاقہ، تو اونٹ چرتے تھے۔ یہ حضرات جو چروانے والے ہوتے تھے یہ کسی سائے میں تھوڑی ٹیک لگا کے آرام کر لیتے تھے۔ تو فرمایا جب ہم دونوں سو گئے، دونوں کو بدخوابی ہو گئی، دونوں کو
بدخوابی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز قضا کر دی اور حضرت عمار بن یاسر تنہو مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو گئے، یعنی پورے جسم پر مٹی مل لی. انہوں نے یہ قیاس کیا کہ بھئی وضو کے اندر 4 اعضاء جو ہیں وہ دھوئے جاتے ہیں اور تیمم میں کم از کم اس کا ہاف ہے، یعنی چہرے کے لیے ضرب ہوتی ہے اور ذراعین ہاتھوں کے لیے ضرب ہوتی ہے. تو وضو میں تو سارا جسم جو ہے اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے، تو انہوں نے سارے جسم پہ مٹی مل لی اور جو ہے نماز پڑھ لی. جب دونوں آئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تنگ کر رہے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ہم نے واقعہ بیان کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری تائید کی، یعنی عمار بن یاسر کی تائید کی، اور پھر مجھے طریقہ بتایا کہ بھئی جو تیمم وضو کے لیے ہے وہی تیمم جو ہے غسل کے لیے ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے، پورے جسم پہ مٹی ملنا ضروری نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نولیک ما تولیک، ہم تمہیں اس چیز کا ذمہ دار بناتے ہیں جس چیز کے تم ذمہ دار بنے ہو. نولیک ما تولیت، نولیک ما تولیت، جس چیز کے آپ ذمہ دار بنے ہو ہم آپ کو اس کا ذمہ دار بناتے ہیں. اور یہ واقعہ متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں حدیث نمبر 337 ہے. جو نسخہ، یہ بات پہلے ہی بتائی گئی تھی کہ بھی نسخے کا جو اعتبار ہوتا ہے، اگر کسی مولوی صاحب کے پاس کسی کے پاس وہ نسخہ نہیں ہے تو وہ پھر آگے پیچھے تلاش کر لے. ہم نے اپنے نسخے کے اعتبار سے جو حوالہ دیا ہے اس میں بخاری شریف حدیث نمبر 337 ہے. دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی بخاری شریف کا ہے، حدیث نمبر 346، بخاری شریف حدیث نمبر 346 ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت آپ جو ہے یہ تیمم کے لیے، غسل کے جنبی آدمی کے لیے، جس آدمی کو جنابت ہو جائے اور پانی نہ پائے تو آپ اس کے لیے تیمم کی اجازت نہیں دیتے. تو یہی مسئلہ شروع ہو گیا، دونوں میں بحث ہو گئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت عمار بن یاسر والی حدیث دہرائی. انہوں نے کیا کہا کہ وہ حدیث پیش کی کہ بھئی دیکھو حضور علیہ السلام کے سامنے دونوں صحابہ کا واقعہ آیا تھا، حضور نے عمار بن یاسر کی تائید بھی کی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حدیث پہ قناعت نہیں کی، اس لیے تو فرمایا نولیک ما تولیت. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا چلو ٹھیک ہے یہ چھوڑ دے. پھر آپ قرآن پاک کی آیت کا کیا کریں گے؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا کا کیا کرو گے؟ قرآن مجید کی آیت کا کیا کرو گے؟ اس میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب پانی نہ پاؤ تو پھر تیمم کرو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اصل بات یہ ہے لو رخص لهم فی ھذا، لو رخص لهم فی ھذا اوشکوا اذا اوشکوا اذا برد علیہم الماء ان یتیمموا صعیدا طیبا او کما قال، کہ بھئی اگر ہم نے ان لوگوں کو رخصت دے دی تو جب بھی ان لوگوں کو سردی میں تھوڑا پانی ٹھنڈا لگے گا تو یہ تیمم کر لیں گے. تو حضرت ابو موسیٰ شریف انہوں نے فرمایا کہ انما کرہتم ھذا لھذا، انما کرہتم ھذا لھذا، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ اچھا آپ اس مصلحت کی وجہ سے جواز کے قائل نہیں ہو، یعنی جواز کے قائل تھے، جواز کے دونوں قائل تھے، لیکن بات واضح کر دی کہ بھئی میں اس لیے نہیں کرتا کہ بھئی یہ لوگ پھر کیا کریں گے، ذرا ذرا بہانے سے تیمم کر لیں گے اور لوگ غسل نہیں کریں گے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں یہ اعلان کروایا کہ جو آدمی حج کا احرام باندھے تو حج کے احرام کے ساتھ عمرے کا احرام نہ باندھے، عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرے، حج کے احرام میں عمرہ نہ کرے. یہ انشاءاللہ کتاب الحج کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ واقعات پڑھو گے، لیکن صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مثال تو آ گئی، لیکن حضرت عمر تنہو کس مصلحت سے نہیں دیتے تھے وہ بھی سن لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی حج کے احرام میں عمرہ نہیں کیا جائے گا. اور مصلحت کیا تھی؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حج کے احرام میں عمرہ کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے،
لیکن مصلحت کیا تھی؟ مصلحت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ پھر تو حج کے احرام میں عمرہ ہوگا اور باقی پورا سال لوگ اللہ کے گھر میں نہیں جائیں گے، اللہ کا گھر غیر آباد ہو جائے گا۔ حضرت عمر تو یہ چاہتے تھے کہ لوگ پورا سال اللہ کے گھر کا قصد کرے اور اللہ جل شانہ کا گھر آباد ہو، یہ مصلحت تھی۔ اس مصلحت سے وہ کہتے تھے کہ حج کے احرام میں عمرہ نہ کرو، عمرے کے لیے الگ احرام باندھو۔ یہاں پر بھی مصلحت یہ تھی۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پاک مٹی میں مسلمان کی پاکی کا سامان ہے، پاک مٹی مسلمان کی پاکی کا سامان ہے، حتیٰ کہ 10 سال تک اس کو پانی نہ ملے تو یہ اسی سے تیمم سے اپنا گزارا چلاتے رہے۔ اور فرمایا جب پانی مل لے تو کیا کرے؟ فَلْيُمْسِحْ بَشْرَتَهُ، پھر اپنے اتنا بھی قلیل پانی ہو، اتنا بھی تھوڑا ہو کہ جسم پہ مل ہی سکتا ہے، جسم کو گیلا ہی کر سکتا ہے، مل سکتا ہے، تو جسم کو مل لے۔ سمجھ میں؟ تو یہ حدیث جو ہے اس سے بات واضح ہوگی، اگر 10 سال تک آدمی کو پانی نہ ملے تو تیمم سے گزارا کرتا رہے۔ پھر فقہاء نے اس میں سے 2 مسئلے اور نکالے ہیں۔ وہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے جو ابھی بتا دیا کہ بھئی پانی مل گیا تو زیادہ پانی کی مقدار نہیں ہے کہ اتنا پانی ملے کہ جسے آدمی کھل کے غسل کر لے، بلکہ اتنا بھی پانی مل جائے وضو کے لیے یا غسل کے لیے کہ آدمی صرف اعضاء کو گیلا کر لے، ایسے ہاتھ پھیر لے، تب بھی تیمم ٹوٹ جائے گا، تب بھی کیا ہوگا؟ تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ غسل اور وضو کا نائب ہے، اصل نہیں ہے، یعنی اصل کی موجودگی میں تیمم نہیں ہوگا، اور جب اصل نہیں ہوگا تو پھر تیمم جو ہے وہ بھی طہارت کاملہ ہے، وہ بھی طہارت کاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے جو وضو کیا جائے گا، تیمم آپ نے ایک وقت کے لیے کیا، جب تک آپ کا تیمم ہے آپ اس سے ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو تیمم بھی پانی کی ناموجودگی کی صورت میں، پانی کے نہ ہونے کی صورت میں، یا پانی موجود ہے لیکن آدمی اس کے استعمال پہ قادر نہیں ہے، تو تیمم بھی کیا ہے؟ یہ بھی طہارت کاملہ ہے۔